نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وَإِذْ فَرَقْنَا اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ یہ آیات بینات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں اور وہاں کے جو یہود تھے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے، خطاب تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا ہے، اور یہ نعمتیں تو ان کے آباء و اجداد پر ہوئی تھیں۔ تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کو صحیح سمجھتے تھے اور ان کے وارث ہونے کے حقدار تھے، تو ان کے اوپر ہونے والے انعامات ان کو بھی گنوائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ یہود مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ نعمتیں گنوائی ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد پر کتنی نعمتیں ہوئیں۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ سب بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، لیکن بجائے ایمان لانے کے تم بغاوت پر اترتے ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو۔ گزشتہ سبق میں بنی اسرائیل پر ہونے والے اللہ تعالی کے انعامات کا تذکرہ ہوا تھا، جس کے آخر میں فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوب جانے کا تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس آیت میں اسی نعمت کو یاد کروا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ مظالم سے نجات مل جانا، غلامی کی زندگی سے آزادی مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جس وقت پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، بالکل سمندر تھا ٹھاٹے مارتا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ سمندر کو منجمد فرما کر سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے پیدا فرما دیے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک وہ وقت کہ فرعون اور آل فرعون تم پر مظالم ڈھائیں، تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھیں، تمہارا قتل عام کریں، جو ان کے جی میں آئے وہ کریں، تم اتنے مظلوم تھے، اور آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق ہوتا ہوا دکھایا ہے، تمہاری آنکھوں نے دیکھا۔ تو کتنی بڑی خوشی کا عالم ہوگا کہ جس نے 12,000 یا 70,000 ان کے بچوں کو ذبح کرایا ہو، اور پھر ان کی خواتین کو بھی باندیاں بنا کے رکھا ہو، ان سے گھریلو کام کرائے ہوں، ان کے مردوں کو نوکر چاکر بنا کر رکھا ہو، اور آج وہ
گہرے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوں تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، اور پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ جب بنی اسرائیل غرق ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، تو اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے اور عبادت کرتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے کیا ظلم کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کا قصہ یوں ہوا، ان آیات میں وہی تذکرہ ہے، وہ قصہ یوں ہوا کہ دریا پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب وادی تیہ میں پہنچے، جس کو آج کل کے جغرافیے میں وادی سینائی کہتے ہیں، اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے، اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پر سن 1967 کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر مصر نے جنگ لڑ کر اس کا کچھ حصہ حاصل کیا، لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ آج تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں پہنچے، یہاں دریا کو عبور کرنے کے بعد، تو قوم نے وہاں پر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، کوئی قوم آئین اور قانون کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی، اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہلے 30 راتیں، پھر بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئیں۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، لیکن اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا خطرناک۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا کہ اللہ سے کتاب لے آئیں، اور پیچھے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر دی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر حملہ کر دیا۔ وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، سامرا قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اور سامرا قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یہ آدمی منافق تھا، اس نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی، چونکہ فرشتے اترے ہوئے تھے فرعون کو غرق کرنے کے لیے، آل فرعون کو، وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈالی تو اس بچھڑے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سامری نے لوگوں کو کہا کہ بچھڑا یہ جو آوازیں دے رہا ہے نا، یہ رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے اپنی حاجتیں پوری کراؤ۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، اپنے بھائی ہارون کے ذمہ لگا کر گئے تھے کہ ان کو سنبھالنا، میں اللہ سے کتاب لے آؤں، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی بات سنی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جب دیکھا کہ قوم تو بچھڑے کی عبادت میں لگی ہے، سجدہ ریز ہے ان کے سامنے، تو بہت ناراض ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ یہ شرک میں مبتلا ہوئے، تم خاموش رہے۔ انہوں نے کہا یبن امّا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیے، میں نے اس قوم کو سمجھایا تھا، کادو یقتلوننی، یہ تو مجھے قتل کر دینے کے قریب تھے،
میں نے انہیں سمجھایا، یہ بات نہیں آپ نے جو میرے ذمہ لگایا کہ ان کو سمجھاتے رہیں، میں نے ان کو سمجھایا تھا۔ تو وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اس آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے روانہ کیا اور پیچھے تم نے اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا کہ بچڑے کو خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو سب کچھ سمجھ لیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کہ آئیے 40 رات بیٹھیے پھر ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ پہلے 30 راتوں کی بات ہوئی تھی، پھر 10 کا اضافہ ہوا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، حضرت کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ جس رب کی تم نے نعمتیں دیکھی، جس رب نے تمہیں اتنے بڑے طاقتور فرعون سے نجات دی، جس رب نے تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا، اس رب تعالی کو چھوڑ کر صرف بچڑے کی آوازیں سن کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، کرشماتی باتیں دیکھ کر پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، رب العالمین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ دجال جب آئے گا اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اس سے کہیں گے اگر تو رب ہے تو بارش برسا، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی، تو وہ جادو کے ذریعے سے مصنوعی بادل اکٹھے کرے گا، بارش برسائے گا۔ لوگ کہیں گے واقعی یہ سچا رب ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے ہم بڑے غریب ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں مال چاہیے۔ وہ زمین پر مارے گا، زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دنیا داروں کو اور کیا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال اعور یعنی کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دنیا کے تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر یہ شرک ہے۔ اب جو جبین اور ماتھا رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، وہ ایک بچڑے کے سامنے جھکے ہوئے۔ ہمارے زمانے میں دیکھ لیجئے، ایسی جہالت ہے، اگر کہیں پر بھی سن لیں نا کہ یہاں سے پانی نکل آیا، جی زمین خالی زمین سے پانی نکل آیا، لوگ وہیں پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ہونے والا بہت بڑا ظلم تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد تمہیں، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معافی عطا فرمائی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی۔ لیکن بنی اسرائیل ایسے ظالم تھے، ایک کے بعد ایک یہ ظلم کرتے چلے جاتے۔ چند دن کے لیے یہ کچھ ٹھیک ہوتے اور پھر اسی سرکشی پر اتر آتے۔ چنانچہ آنے والی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بنی اسرائیلی پھر کسی نہ کسی زیادتی پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو ان کے والدین پر ہونے والی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنوایا اور فرمایا کہ دیکھو اتنے انعامات تمہارے آباء و اجداد پر ہوئے، گویا کہ تمہارے اوپر ہوئے۔ تو اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ تم اپنی کتاب تورات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے اس پر عمل کرتے۔ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی تمام صفات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن تم بجائے ماننے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے جس کی ہم شکر گزار بنیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرز پر نہ چلیں کہ ان پر نعمتیں ہوئیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔